اب یہاں سے مفسرین نے حجت حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اتبعوا ما انزل، کہ جو ہم نے جبریل امین کے ذریعے نازل کیا وہ بھی تمہارے لیے حجت ہے، اور جو ہم نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کے دل پہ نازل کیا وہ بھی تمہارے لیے حجت ہے۔ جو ڈائریکٹ القاء فرمایا اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ مضمون حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور الفاظ مصطفیٰ نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ قرآن شریف کا فرق اتنا ہے کہ مضمون بھی اللہ نے بھیجا، الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے، بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضمون اللہ نے اس آیت کا مکمل طور پہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی مرضی سے آسانی کے لیے جس طرح کی مثال الفاظ بیان کیے، الفاظ پیارے آقا علیہ السلام کے ہیں، مضمون رب کائنات کا ہے، اس کو حدیث پاک کا درجہ دے دیا گیا۔ فرمایا اس کی پیروی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور جب ان کو ہم نے تباہ کیا تو اللہ کریم نے پوری صورتحال کو بیان کیا اور حضور پاک نے اس کی وضاحت فرمائی۔ سنو، فرمایا تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا، او ہم قائلون، یا ہم نے دوپہر کے ٹائم ان پر عذاب نازل کیا۔ اب قرآن شریف نے تو اتنا ہی بتایا، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور رات کو عذاب، دوپہر کے وقت عذاب کیوں کی مطلب؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دو نشان بیان کیے کہ لوگ دوپہر کے وقت قیلولہ کی وجہ سے سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، رات سونے کے لیے ہے، یعنی سویا ہوا بندہ غافل ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود تھا کہ سونے والا بھی غافل ہوتا ہے، قیلولے والا بھی غافل ہوتا ہے، دن کو ہو یا رات کو ہو۔ اللہ فرماتا جب لوگ ہم سے غافل ہوتے گئے ان کی کیفیت وہی ہو گئی جو سونے والے کی ہے، ہم نے پھر اس وقت ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اب غور کرو یہ کیفیت کیوں بیان کی؟ خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے وقت میں عذاب ان پہ نازل کیا کہ اب وہ اس عذاب سے بچنے کے قابل نہ رہے۔ فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ آرزو آخری سانس تک رکھیں گے کہ موت نے آنا ہی آنا ہے، پر اللہ موت سے پہلے تھوڑی سی مہلت مل جائے، توبہ کی مل جائے، کوئی کلمہ کلام کرنے کی مہلت مل جائے۔ جن پر عذاب آیا اللہ فرماتا ہے ہم نے سوئے ہوئے یعنی غفلت کی حالت میں ان پر عذاب بھیجا، اب انہوں نے عذاب دیکھا، عذاب دے کے وہ دوڑے، چیخے پکار کرنے لگے۔ فرمایا اب ان کے منہ سے جو کچھ نکل رہا ہے فما کانا دعواہم اذ جاءہم باسنا، جب عذاب انہوں نے دیکھ لیا اب توبہ کا دروازہ ان پر بند کر دیا گیا، اب ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں، اب ان کا کلمہ بھی منظور نہیں۔ ہمیں ٹائم دیا گیا کہ تم کلمہ بھی پڑھو، اسی لیے بزرگان دین یہ تعلیم دیتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ کے سو، اپنی عادت بنا کے جب تو اٹھے تو تیری زبان پہ پھر کلمات خیر جاری ہوں، سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ، اٹھتے ہوئے بھی پڑھ، ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھنے کی عادت ہی تجھے پار لگا دے۔ اچھی عادت بندے کو کامیاب کر دیتی ہے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ میری امت کا جو عصر کی نماز کا
اتنا پابند ہے نا، جو مرضی ہو جائے وہ عصر کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ اس پہ غم کا موقع ہو، مصروفیت ہو، خوشی کا موقع ہو، وہ عصر کی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تاخیر ہونا اور بات ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کی دنیا میں یہ عادت پختہ ہو گئی، شاید ہماری بھی اللہ کرے ہو جائے۔ ہمیں غم آ جائے نا تو نمازوں سے بالکل فارغ ہو جاتے، پھر خوشی آ جائے تو نمازوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اب وہ بندہ ذرا غور کرو نا، پتہ نہیں ہے وہ کیڑا بندہ ساڈے وچوں ہی کوئی نہ ہوئے ہیں جی، او دا نصیب کتنا بلند ہے جس کی حضور تعریف فرمائے۔ وہ پڑھے نماز تو پیارے آقا فرمائے ایک بندہ ایسا ہے، نام نہیں لیا، وقت نہیں بتایا، زمانہ نہیں بتایا، جگہ نہیں، فرمایا ایک میری امت کا بندہ ہے جو عصر کی نماز کا پابند ہے، اتنا پابند ہے کہ وہ نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ پھر اس کو موت آ جاتی، جب موت آتی ہے فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس کو جگاتے ہیں، حساب دے وہی سوال۔ وہ بندہ اس وقت قبر میں بندے کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس ٹائم بھی کسی کو دفن کیا جائے نا، موت کے وقت چونکہ یہ کیفیت تھی، دوپہر کو بندہ فوت ہو تو اس کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس کو وہ کیفیت نظر آتی ہے عصر کے مغرب کے وقت کی، غروب ہو رہا ہے سورج، اور قبر میں جب اٹھے گا تو وہ نقشہ اس کے ذہن میں ہوگا۔ فرشتے کہیں گے سوال کا جواب دے، وہ کہے گا ٹھہرو وقت جا رہا ہے، آئے ہائے ٹھہرو وقت جا رہا ہے، میں نے عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی، مجھے پڑھ لینے دو پھر بات کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں بس اس کا اتنا جملہ کہنا، فرشتے کہیں گے تو پاس ہے، تو اس سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کاش یہ ہمیں بھی عادت بن جائے کہ ہم نماز کے اتنے پابند ہوں۔ مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی کے دوسرے پارے میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز صلاۃ وسطی ہے اور اس کی پابندی کا رب نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ فرشتوں کا اس وقت تبادلہ ہوتا ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو بڑی مشکل ترین نماز ہے۔ کام کاج، دنیا کے جبیلے اور جھگڑے، مصروفیات اس وقت بندے کو گھیر لیتے ہیں، جو پابند ہو جائے دنیا میں، یہ قبر میں بھی نماز اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اپنی عادت بنا لی کہ سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ کے سوئے، اٹھے تو پھر بھی کلمہ پڑھے، یہ عادت ایسی ہے کہ اس کی نجات کا سامان پیدا کر دیتی۔ اس لیے ہمارے دین میں سونے کی حضور پاک علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم بسمک اموت، پڑھو حوالہ کس کس کو آتی ہے، اللہم بسمک، اس تو پڑھانا کہ میری ٹھیک ہو جائے، یعنی دوڑیے تو نہیں ٹھیک نا، مینو آٹ کھڑ لگ جاندی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، میں سونے والا یہ دعا پڑھ کے سوئے، اور پھر جب اٹھے تو پھر کہے اللہ تیری تعریف، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہ رب تعریفوں کے قابل ہے کہ جس نے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر دیا۔ اس کی تعریف جس کی زبان پہ جاری ہو جائے، فرمایا وہ یہ تعریف کرنا، اور بزرگان دین داتا علی حجویری جیسے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اے سونے والے رب کو یاد کر کے سو، پتہ نہیں صبح اٹھے کہ نہ اٹھے۔ مفتی احمد یار خان نے بھی یہ شعر لکھا، اے سونے والے اللہ اللہ کر کے سو، پتہ نہیں اٹھو صبح اٹھے کہ نہ اٹھے صبح کو، کہ صبح تجھے جاگ ہی نہ آئے، تجھے جگانے والے جگاتے رہیں، تو تیرا آخری سونا ہو۔ اس واسطے یہ تعلیمات، اور میرے مرشد کامل عارف باللہ حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خاص جو قریبی ساتھی ہوتے انہیں یہ حکم دیتے کہ سونے والے رات کو 2 توبہ کے نفل پڑھ کے ستا کر، اے آپ دی بولی چ میں آپ بولا جا لفظ بولے ہیں جی،
راتی سون لگیا 2 نفل پڑھ کے توبہ دے ستا کر رہے ہیں جی. یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ جو بندہ یہ عادت بنا لے کہ وہ سونے کے وقت ایک لمحے کے لیے یہ تصور کرے کہ ہو سکتا ہے میری یہی آخری رات، یہی آخری رات ہو، اور توبہ کر کے سوئے. اب جو توبہ کر کے سو جائے، اللہ کریم بڑا مہربان ہے. ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر بھی ہونی چاہیے، اس کی رحمت کی طرف بھی ہونی چاہیے. صرف عیبوں کو بندہ تکتا رہے تو کامیابی نہیں. ہمارے عیب کچھ بھی نہیں، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس کی بڑی وسیع رحمت ہے. تو فرمایا جب انہیں عذاب دیں گے وہ غفلت میں اس قدر دور جا چکے ہوں گے، غفلت ان پہ چھا چکی ہوگی جس طرح اج کل غفلت دا بازار ہے. اذان ہوندی ہے تے پئی ہوے، اذان کی لوگ پرواہ نہیں کرتے.